إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي الرجل مؤمنا يصبح كافرا يبيع الرجل دينه بعرض من الدنيا رواه مسلم او كما قال علیہ الصلاة والسلام. دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، اس دور میں بھی دن اور رات بدل سکتے ہیں. تم بدل جاؤ یارو تو حالات بدل سکتے ہیں. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اذن محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم. گرامی مرتبہ سامعین اور عزیز دوستو، آج کی تقریر میں قرآن ہوگا، نبی کا فرمان ہوگا اور 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کو ہے، اسی عنوان پر بیان ہوگا. امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے اللہ ایک ہے، خالق کائنات ہے، مالک ارض و سماوات ہے، رب المشارق والمغارب ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. وہ اللہ الحمدللہ رب العالمین ہے، الرحمن الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے. اس لیے ہم آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم الضالین. نماز میں قرات کرتے ہیں اور اس رب کے سامنے التجا کرتے ہیں، اس کی عبادت کا اظہار کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگنے کا اظہار کرتے ہیں، اسی سے دعا کرتے ہیں. وہ رب یکتا ہے. قرآن کہتا ہے قرآن کریم کے دوسرے پارے میں سورہ بقرہ کے 19ویں رکوع میں آیت نمبر 163 میں اللہ کا ارشاد ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. تمہارا معبود ایک معبود ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. امت مسلمہ کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ عالم الغیب والشہادہ اللہ تعالی ہے. علم غیب ذاتی طور پر صرف اللہ کو حاصل ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے. آئندہ کل کیا ہونے والا ہے کوئی نہیں جانتا ہے. آئندہ کل کون سا حادثہ ہونے والا ہے کوئی انسان نہیں جانتا ہے. آج کی دنیا میں کچھ شعبدہ باز اور بہروپیے لوگ ہاتھ کی لکیر دیکھ کر بھوش بتاتے ہیں، پرچیاں نکال کر لوگوں کی قسمت بتاتے ہیں، گویا کہ وہ عالم الغیب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے میں جانتا ہوں. یاد کر لیجیے ذاتی طور پر عالم الغیب ہونے کی صفت صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے. امور مغیبہ کے بارے میں، پوشیدہ چیزوں کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا. عالم الغیب ہونے کی صفت صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. قرآن کریم کے 28ویں پارے میں سورہ حشر کے 3رے رکوع میں
آیت نمبر 22 میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ والرحمن الرحیم. عالم الغیب ہونا، عالم الشہادہ ہونا، ظاہری چیزوں کے حالات بتانا، آئندہ پیش آنے والی چیزوں کو بتانا، زمین کے نیچے کیا کیا دفن ہے اس کی خبر دینا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہے، کسی انسان کو حاصل نہیں ہے. قرآن کریم کے 22ویں پارے میں سورہ فاطر کے 5ویں رکوع میں آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ عالم الغیب، ان اللہ عالم الغیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو آسمانوں کی چیزوں کو جانتا ہے، زمین کی چیزوں کو جانتا ہے. بلا شبہ وہ دلوں کے بھید کو، دلوں کی کھٹک کو، دلوں کی حرکتوں کو وہی رب جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے غیب کے بارے میں، غیب کے بارے میں، آئندہ کل ہونے کے بارے میں یہ بھی علم سارے نبیوں کو نہیں دیا ہے. آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے یا بعد میں جتنے بھی اولیاء آئے، قطب آئے، ابدال آئے، بزرگان دین آئے، اولیاء اللہ آئے، غوث آئے، پیر آئے، کوئی بھی آئے، کسی کو بھی غیب کی باتیں اللہ تعالیٰ کا معلوم نہیں. اللہ تعالیٰ نے نبیوں میں سے بھی جن کو چاہا انہیں کو عطا فرمایا. قرآن کریم کے 29ویں پارے میں سورہ جن کے 2 رکوع میں آیت نمبر 26 اور 27 میں خود اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں عالم الغیب لا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی بالرسول. عالم الغیب اپنی غیب کی باتوں پر ہر ایک کو اطلاع نہیں فرماتے، انہی کو اطلاع فرماتے ہیں جو ان کے رسولوں میں محبوب ہیں، منتخب ہیں، اپنے پیغمبروں کو غیب کا علم عطا فرماتے ہیں. وہ بھی اعطائی طور پر ہے، وحی کے ذریعے سے، فرشتوں کے ذریعے سے، الہام کے ذریعے سے، خواب کے ذریعے سے انبیاء کو اللہ تعالی آئندہ ہونے والی باتوں کے بارے میں علم عطا فرمایا. یہاں تک کہ بہت سے لوگ ہمارے نبی سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ عالم الغیب ہے، آئندہ ہونے والی باتوں کی خبر دیتے ہیں. یہ ہمارے ایمان کے خلاف ہے، عقیدے کے خلاف ہے. ہمارے نبی عالم الغیب نہیں ہے، نبی نے آئندہ ہونے والی باتوں کے بارے میں وہی بتایا جو قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کو حکم فرمایا. اور میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے. قرآن کریم کے 27ویں پارے میں سورہ نجم کے پہلے رکوع میں آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی زبان سے جو کچھ بھی باتیں امت کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ ساری باتیں وہی ہوتی ہے جو قرآن کے اندر نازل ہوتا ہے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں جو بتائی ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے آپ کو وحی کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ کل ہونے والی چیزوں کے بارے میں صحابہ کو جو خبر دی ہے وہ سب بھی قرآن کریم کے وحی کے ذریعے سے، اللہ کی وحی کے ذریعے سے، کیونکہ اللہ نے صاف فرما دیا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. حاصل یہ نکلا کہ بہت سی چیزوں کے بارے میں، آسمان کی مخلوقات کے بارے میں، زمین کی مخلوقات کے بارے میں، آئندہ پیش آنے والے واقعات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو غیب پر اطلاع دی ہے، ان کے سامنے غیب کا انکشاف فرمایا ہے. لیکن 5 چیزیں ایسی ہیں،
ایسی 5 چیزیں جن کا علم اللہ تعالیٰ نے نہ آدم کو دیا، نہ حضرت نوح کو دیا، نہ حضرت شیس کو دیا، نہ حضرت ابراہیم کو دیا، نہ حضرت اسماعیل کو دیا، نہ حضرت اسحاق کو دیا، نہ حضرت یعقوب کو دیا، نہ حضرت یوسف کو دیا، نہ حضرت موسیٰ کو دیا، نہ حضرت داؤد کو دیا، نہ حضرت سلیمان کو دیا، نہ حضرت عیسیٰ کو دیا، یہاں تک کہ 5 باتوں کا علم اور نبی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے عطا نہیں فرمایا۔ 5 چیزیں ہیں کیا؟ ان 5 چیزوں کو غیب کی کنجیاں کہتے ہیں۔ 5 چیزیں، 5 باتیں ایسی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس اسٹاک کر کے رکھا، محفوظ کر کے رکھا، کسی پیغمبر کو نہیں، کسی رسول کو نہیں، کسی ولی کو نہیں، کسی قطب کو نہیں، نہ حضرت آدم کو، نہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کو بھی علم نہیں دیا۔ وہ فقط غیب کی چابیاں ہیں۔ قرآن کریم کے 7ویں پارے میں سورہ انعام کے 7ویں رکوع میں آیت نمبر 59 میں اللہ تعالی ارشاد فرمایا وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، ان چابیوں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اور وہ غیب کی چابیاں 5 چیزیں ہیں جن کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ چنانچہ ایک تفسیر کی کتاب ہے روح البیان، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 123 پر، مسند امام احمد ابن حنبل جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 353 کے حوالے سے ایک روایت نقل کی گئی ہے۔ اس روایت کے راوی خود حضرت حارث ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ میں نے سلام کیا، پھر میں نے کہا یا رسول اللہ کچھ سوالات ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے قیامت کب آئے گی؟ کیا فرمایا؟ قیامت کب آئے گی؟ ایک سوال تو یہ کیا۔ دوسرا سوال یہ کیا کہ اللہ کے رسول میں نے کھیتی بوئی ہے، یہ بتا دیجئے بارش کب ہوگی تاکہ کھیتی لہلہا جائے، کھیتی آباد ہو جائے۔ تیسرا سوال کیا یا رسول اللہ میری بیوی حاملہ ہے، حمل سے ہے، یہ بتا دیجئے اس کے پیٹ میں جو حمل ہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، آپ اس کے بارے میں مجھے بتا دیجئے۔ چوتھا سوال یہ ہے اللہ کے نبی آئندہ کل میں کیا کرنے والا ہوں مجھے بتا دیجئے۔ اور پانچواں سوال یہ ہے کہ میری موت کب آئے گی، کس جگہ آئے گی، کب آئے گی، کس جگہ آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 سوال کو سن کر کے خاموشی کا اظہار فرمایا اور یہ فرما دیا قرآن کی آیت کی روشنی میں عندہ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو، غیب کی چابیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ قیامت کب آئے گی، بارش کب ہوگی، نمبر 3 پیٹ میں پلنے والا بچہ لڑکا ہے لڑکی ہے، نمبر 4 انسان آئندہ کل کیا کرے گا، اچھا کرے گا برا کرے گا، گھر میں رہے گا سفر کرے گا کیا کرے گا، نمبر 5 انسان کی موت کس جگہ آئے گی اور کس حال میں آئے گی۔ آپ خاموش رہے، جبرائیل علیہ السلام قرآن کریم کی آیت لے کر کے آ گئے۔ قرآن کریم کے 21ویں پارے میں سورہ لقمان کے 4تھے رکوع میں آیت نمبر 34 میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب آئے گی اس کا حقیقی علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی اس کا حقیقی علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور پیٹ میں پلنے والا بچہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے اس کا حقیقی علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ
ماذا تکسب غدا، اور آئندہ کل یہ انسان کیا کرنے والا ہے اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ کو ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، انسان کو موت کب آنے والی ہے اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ کو ہے۔ انہ علیم خبیر، ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ یہ 5 باتیں ہیں جس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ اب یہاں سنتے چلیے، پہلا سوال تھا کہ اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا قیامت کب آئے گی اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے، لیکن قیامت کے آنے کی جو علامتیں ہیں ان علامتوں کو سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بیان فرمایا جو حدیث میں موجود ہے۔ قیامت کی علامتیں 2 طرح کی ہیں، قیامت کی علامتیں 2 طرح کی ہیں۔ ایک وہ ہیں جو بڑی بڑی علامتیں ہیں، ان کا تعلق ہمارے اعمال سے نہیں ہے۔ مثلا قیامت کے قریبی زمانے کے اندر، قیامت کے قریبی زمانے کے اندر سورج بجائے مشرق کے مغرب سے نکلے گا، یہ قیامت کی بڑی علامت ہے۔ زمین سے ایک جانور نکلے گا، دابۃ الارض جانور نکلے گا، وہ ہم سے، آپ سے، لوگوں سے، انسانوں سے بات کرے گا، جیسے باپ بیٹے سے بات کرتا ہے، دوست دوست سے بات کرتا ہے، اس طریقہ سے وہ جانور انسان سے بات کرے گا۔ پھر تیسرے نمبر پر کہا گیا زمین 3 مرتبہ دھسائی جائے گی، 3 مرتبہ زمین دھسے گی، یہ قیامت کے قریبی زمانے کے اندر اس علامت کا ظہور ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا قیامت کی بڑی علامتوں میں سے یہ ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کی حکومت ہوگی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مہدی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، دجال پہلے سے پایا جائے گا، خروج دجال ہوگا، پھر ظہور عیسیٰ ہوگا، یاجوج ماجوج کو دنیا میں اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا، آسمان دھوئیں سے بھر جائے گا، سمندروں کے پانی خون کی شکل اختیار کر لے گا، پوری دنیا کے اندر آندھی طوفان کا ماحول ہوگا۔ یاد کر لیں یہ قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں جن کا تعلق ہمارے اعمال سے نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بے شمار نشانیوں کا ذکر فرمایا جن کا تعلق ہمارے اعمال سے ہے۔ یعنی اگر انسان وہ اعمال کرنے لگے سمجھ لیجئے قیامت آنے والی ہے۔ مثلا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1012 حدیث نمبر 2082 کے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ مِنَ الْحَلَالِ أَوْ مِنَ الْحَرَامِ۔ رواہ البخاری، حضور فرماتے ہیں لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، وہ مال کے بارے میں جو اس کو مال حاصل ہوگا کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ آیا میرے پاس یہ مال حلال طریقے پر آیا ہے، حرام طریقے پر آیا ہے، کس طرح مال آیا ہے، بس میرے پاس مال آنا چاہیے، حلال طریقے پر آئے، حرام طریقے پر آئے، چوری ڈکیتی سے آئے، غصب کے ذریعے آئے، سود بیاج کے ذریعے آئے، یہ اچھے کاروبار کے ذریعے آئے، مال آنا چاہیے۔ کہا گیا سمجھ لو قیامت آنے والی ہے، یہ حضور نے فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان۔ حضور فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالغمرة بالنار۔ آقا فرماتے ہیں قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمانے آپس میں قریب نہ ہو جائے، یعنی سال مہینے کے برابر لگے گا، سال مہینے کے برابر معلوم ہوگا، مہینہ ہفتے کے برابر معلوم ہوگا، ہفتہ
ایک دن کے برابر معلوم ہوگا اور ایک دن گھنٹے کے برابر معلوم ہوگا، اور گھنٹہ ایسے گزر جائے گا جیسے کہ آگ کی لپٹ فوراً بجھ جاتی ہے، آگ کی لپٹ بجھ جاتی ہے، اس طریقہ دن گزر جائے گا۔ آج یہ زمانہ آ چکا ہے، ایک آج جمعہ پڑھا، دیکھتے دیکھتے آئندہ جمعہ آ جائے گا، عید پڑھی چند مہینوں بعد عید آ جائے گی، زمانہ اتنا قریب ہو جائے گا کہ فاصلہ ختم ہو جائے گا زمانے کا، سمجھ لو قیامت آنے والی ہے۔ اسی طریقہ سے سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 171 حدیث نمبر 314 پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم۔ آقا فرماتے ہیں کہ تم اس وقت جس وقت کے فتنے آسمان کے اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنے اترنے لگے تو تم نیک اعمال کی طرف سبقت کرو۔ کیوں؟ حال یہ ہوگا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کے وقت میں آدمی ایمان والا ہوگا، قرآن والا ہوگا، نمازی ہوگا، حاجی ہوگا، دیندار ہوگا، دعوت کام کرنے والا ہوگا، اچھا کام کرنے والا ہوگا، اور شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ وَيُمْسِي الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، شام کے وقت میں آدمی مومن ہوگا، مسلمان ہوگا، ایمان والا ہوگا، دیندار ہوگا، اور اگلے دن صبح ہوتے ہوتے وہ آدمی کافر ہو جائے گا۔ وَيَبِيعُ الرَّجُلُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا، اور آدمی معمولی پیسوں کے بدلے میں اپنے ایمان کو اور دین کو بیچ ڈالے گا۔ آج یہی ہے، ہمارے بہت سے مسلمان نوجوان بھائی چند پیسوں کے بدلے میں اپنا دین بیچ نظر آ رہے ہیں، اپنا ایمان بیچ دے رہے ہیں، لڑکیوں کے چکر میں وہ دین اسلام کو چھوڑ کر غیر مذہب دین کو اختیار کرتا ہے، کافر بن جا رہا ہے، شیعہ بن جا رہا ہے، بددین ہو جا رہا ہے۔ ہماری لڑکیاں موبائل کے چکر میں، دوستوں کے ساتھ عیاشی کرنے کے چکر میں، چند پیسوں کے چکر میں، اس دنیاوی چمک دمک کے چکر میں وہ دین کو چھوڑ دیتی ہے، ماں باپ کو چھوڑ دیتی ہے، قرآن کو چھوڑ دیتی ہے، بھنگی کے ساتھ چلی جاتی ہے، غیروں کے ساتھ چمار کے ساتھ چلی جا رہی ہے۔ کیوں؟ یبیع الرجل دینہ بعرض من الدنیا، یہ تو سرکار مدینہ نے فرما دیا کہ قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ جب لوگ اپنا دین معمولی ٹکوں کے بدلے، سکوں کے بدلے بیچنے لگے، سمجھ لو قیامت آنے والی ہے۔ یہ حضور نے علامتیں بتائی ہے، آقا نے یہ بھی علامت بتائی ہے کہ اذا رأیت الشح المطاع، کہ جب تم دیکھو لوگ مال کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لوگ مال کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ایک آدمی سودا کر رہا ہے، دوسرا جا کے اسے بھڑکا دیتا ہے، اس سے کام مت کرو، مجھ سے کام کر لو، مجھ سے سودا کر لو۔ ایک آدمی مال کے لیے جاتا ہے، مال چوری کے ذریعے ہو، چماری کے ذریعے جیسے بھی آ جائے، مال آ جانا چاہیے، دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ یاد کر لیجئے، جب انسان مال کے پیچھے بھاگتا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، دنیا اور آگے بھاگتی ہے، انسان پیچھا کرتا ہے، وہ انسان ہلاک ہو جاتا ہے اور دنیا اسے برباد کر دیتی ہے۔ لیکن جب انسان دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، مال کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کی ذات بھروسہ کرتا ہے تو دنیا خود بخود اس کی طرف دوڑ کر کے آتی ہے۔ حضرت مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کا واقعہ ہے، دارالعلوم دیوبند کے اندر چھتہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنے حجرہ میں بیٹھے ہوئے تھے، مظفر نگر کا ایک مالدار سیٹھ تھیلا بھر کے آتا ہے، تھیلا بھر لے کر آتا ہے اور حضرت سے کہتا ہے، حضرت آپ کے قدموں میں یہ ہدیہ نچھاور ہے، آپ قبول کر لیجئے۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی دارالعلوم سے جو تنخواہ ملتی ہے اسی کا حساب دینا بڑا مشکل ہے، وہی پیسہ بچ جاتا ہے، میں کیسے اسے قبول کر لوں؟ حضرت نے انکار کر دیا، اس نے بہت اصرار کیا، پھر بھی حضرت انکار کر دیا اور کہا مجھے نہیں چاہیے۔ وہ سیٹھ، وہ پیسے والا مالدار نامراد ہو گیا،
مایوس ہو گیا اور پھر وہ اندر سے نکلا، باہر آ کر کے حضرت کی جوتیوں میں پیسے کو بھر دیا، حضرت کی جوتیوں میں پیسے کو بھر دیا اور چلا گیا کہ حضرت اب تو قبول کر لیں گے۔ جب حضرت اپنے خادموں کے ساتھ حجرت سے باہر نکلتے ہیں اور نکل کر دیکھتے ہیں کہ یہاں جوتیوں میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ جب انسان ایمان والا دھن کو، دولت کو، دنیا کو ٹھوکر مارتا ہے تو وہ دنیا سمٹ کر کے قدموں میں چلی آتی ہے، جوتیوں میں چلی آتی ہے۔ دیکھو دیکھو میں نے مالدار کے پیسے کو ٹھکرا دیا تو دنیا سمٹ کر کے جوتیوں میں آ گئی۔ میرے دوستو، حضور نے فرمایا اذا رأیت شحا مطاعا، جب انسان مال کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے تو وہ مال اس کو برباد کر دیتا ہے۔ پھر آقا نے فرمایا وَهَوًا مُتَّبَعًا، انسان اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگے۔ بس میری خواہش یہ کہتی ہے کہ آج مجھے سنیما دیکھنا چاہیے، میری خواہش یہ کہتی ہے آج چھڑخانی کرنی چاہیے، آج حرام کام کرنا چاہیے، آج فلاں ظلم کرنا چاہیے، آج فلاں سودی کاروبار کرنا چاہیے۔ انسان خواہشات کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، سمجھ لو قیامت آنے والی ہے۔ حضور نے فرمایا وَدُنْيَا مُوسَرَةً، جب انسان آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دینے لگے۔ مثلا نماز وقت ہو رہا ہے، ایک ساتھی نے فون کیا گراہک آیا دکان پہ آ جاؤ، وہ نماز چھوڑ کر کے گراہک کے پاس چلا جاتا ہے، آرڈر دینے چلا جاتا ہے۔ یہ ہے دنیا کو ترجیح دینا آخرت کے اوپر، عبادات پہ ترجیح دینا دنیا کی کمائی کو۔ سمجھ لو ایسے موقع پر قیامت آنے والی ہے۔ اور حضور نے اگلا پڑھا جملہ کہ اعجاب کل بذی رائے علی رائے، ہر آدمی اپنی رائے کو ہی اصل سمجھنے لگے اور دوسرے کی رائے کو کم تر ماننے لگے، سمجھ لو قیامت آنے والی ہے۔ آج ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ میری بات مانی جائے، میں نے جو رائے دے دی ہے وہی اصل رائے ہے، میرے رائے کے خلاف کوئی کام نہ ہو۔ سمجھ لیجیے قیامت آنے والی ہے، یہ حضور نے فرمایا۔ تحریک ہے اس پر تو بیان اگلے مہینے میں کروں گا، قیامت کی علامتوں کے بعد تفصیل کے ساتھ میں۔ ابھی تو میں نے روایت بارے بتا رہا ہوں کہ حضور نے یہ بتا دیا قیامت کی علامات کیا کیا ہے، قیامت کب آئے گی اس کا علم کس کو ہے؟ اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہونے والی ہے اس کا حقیقی علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ موسم وبھاگ والے بھوشوانی کرتے ہیں فلاں وقت میں فلاں دن میں مانسون آئے گا، بارش آئے گی، یہ انمان ہے، لیکن حقیقی علم کتنی بارش ہوگی، کہاں پر ہوگی، نفع بخش بارش ہوگی یا نقصان دہ بارش ہوگی، یہ اس کا علم کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہے۔ بارش کے بعد گرمی پھیلے گی، سردی آئے گی، اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا علم نہیں ہے۔ فرعون کا زمانہ ہے، فرعون کا زمانہ ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، کھیتیاں جلنے لگی، باغات جلنے لگے، جانور بلبلانے لگے، انسان پریشان ہونے لگا، پانی کا پتہ نہیں ہے۔ فرعون یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں خدا ہوں، میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، میں لوگوں کی ضروریات پوری کرتا ہوں، میں بارش برسا سکتا ہوں۔ فرعون کے سامنے لوگوں نے گھیراؤ کیا، مظاہرہ کیا، بارش نہیں ہو رہی ہے، میرے خدا پانی چاہیے تاکہ کھیتیاں جلنے سے بچ جائے، جانور مرنے سے بچ جائے۔ فرعون نے اپنے لاؤ لشکر کو، ابلیس کو، شیطان کو جمع کیا اور کہا بھائی بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے، بارش تو برساؤ۔ ابلیس نے کہا آج رات میں بارش ہو جائے گی۔ جب رات ہوئی تو رات میں ابلیس نے اپنے سارے چیلے چپیٹے شیطان کو جمع کیا اور کہا شہر کی تمام چھتوں پہ چڑھ جاؤ، شہر کی بلڈنگوں کی چھتوں میں چڑھ جاؤ، ایک ایک شیطان، اب پوری رات پیشاب کرو، پوری رات پیشاب کرو، یہاں تک کہ ندی نالے بہنے لگے، پوری رات شیطان پیشاب کرتا رہا۔ صبح ہوئی ہر جانب پانی، کھیتوں میں پانی، باغات میں پانی، ندی نالوں میں پانی، گلی کوچے میں پانی، لوگوں کی بات کھل گئی، واہ ہمارے خدا نے پانی برسا دیا، اب تو کیا کہنا ہے، لیکن کیا کہے، ستم پالائے ستم،
جیسے سورج نکلا اور سورج اوپر چڑھا، دھوپ نکلی، دھوپ کی تمازت ہوئی اور دھوپ کی گرمی کی وجہ سے جیسے جیسے پیشاب جلنے لگا، بدبو پھیلنے لگی، اتنی بدبو پھیلی، چار جانب لوگوں نے ناکیں بند کر کے یہ شور کیا، ایسی بارش سے نہ ہونا بہتر تھا۔ پہلے راحت کی سانس لیتے تھے، اب تو جینا دوبھر ہو رہا ہے۔ فرعون نے ابلیس کو بلایا اور کہا بھائی یہ کیا ہوا ہے، کیسے بارش برسائی ہے؟ تو ابلیس نے کہا جب ملک میں تیرے جیسا خدا ہوگا، میرے جیسا وزیر ہوگا، وہاں پر پیشاب کی بارش ہوگی، رحمت کی بارش نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، کہنا یہ ہے دوسری چیز نزل الغیث، بارش کب آئے گی اس کا حقیقی علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ تیسری بات یہ تھی کہ جس کا علم صلی اللہ کو ہے، کسی نبی کو بھی نہیں ہے، وہ ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کی شکم میں، رحم دانی میں جو حمل ہے، یہ حمل بچہ ہوگا یا بچی ہے، اس کا علم حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کو ہے۔ میں مانتا ہوں آج ترقی یافتہ دور میں، ٹیکنالوجی کے دور میں، سائنٹیفک دور کے اندر دنیا ترقی کر چکی ہے، بے شمار مشین اور آلات وجود میں آ چکے ہیں، اور سونوگرافی کے ذریعے سے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے، مشنری آلات کے ذریعے سے پیٹ میں پلنے والے بچوں کا پتہ لگا لیا جاتا ہے یہ جڑواں بچہ ہے، 3 بچے ہیں، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، یا مرا ہوا ہے زندہ ہے، اس کی ریڑھ کی ہڈی بنی ہے نہیں بنی ہے، ساری چیزوں کا لگا لیا جاتا ہے۔ اس کا یہاں پر انکار نہیں ہے، اس بات کا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ شکم مادر کے اندر، رحمدانی کے اندر جو نطفہ قرار پایا ہے اور 40 دن کے اندر وہ نطفہ کی حالت میں رہتا ہے، اس 40 دنوں کے اندر یہ نطفہ لڑکا بنے گا، لڑکی بنے گا، اس کا علم نہ سائنس کو ہے، نہ ٹیکنالوجی کو ہے، نہ ڈاکٹر کو ہے، نہ الٹرا ساؤنڈ کو ہے، نہ ہی سونوگرافی کو ہے۔ اس کا حقیقی علم کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہے کہ یہ جو نطفہ رحمدانی کے اندر منی میں نطفہ جا رہا ہے، اس سے بچہ ہوگا، بچی کون پیدا ہوگا، اس کا حقیقی علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا علم ہرگز نہیں ہے۔ اور چوتھا یہ بتایا، چوتھی چیز کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، وہ یہ وما تدری نفس ما تکسب غدا، آئندہ کل آپ کیا کرنے والے ہیں۔ رات میں پلان بنا آپ کا کہ کل تو شادی میں جانا ہے، صبح ہوتے ہی پتہ چلا مجھے حادثہ پیش آ گیا پر نہیں جا سکے، آپ پلان فیل ہو گیا، آئندہ کل کیا ہونے والا ہے اس کا حقیقی علم اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ پوری رات خوشیاں منا رہے تھے، صبح ہوتے ہی CBI والے نے، ED والے نے چھاپا مار دیا، آپ یہ کہہ رہے تھے کل تو مجھے پکنک منانے اور جانا ہے، منالی جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، لیکن صبح سویرے CBI نے شکنجہ کس دیا، پتہ چلا وما تدری نفس ما تکسب غدا، آئندہ کل کیا کرنے والے اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اور نمبر 5 میں وما تدری نفس بأي أرض تموت، انسان کی موت کب آئے گی، کس جگہ آئے گی، اس کا حقیقی علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اس چیز کو۔ میرے عزیز دوستو، حاصل کلامی نکلا 2-3 باتیں خلاصہ کے طور پر کہ ہمارا ایمان عالم الغیب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں، یہاں تک کہ سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب نہیں ہے۔ اگر آپ نے غیب کی باتیں بتائی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے ذریعے سے، اللہ کے علم عطا کرنے کے ذریعے سے، قرآنی تعلیمات کے ذریعے سے آپ نے بتایا، اس کو علم الغیب کہتے ہیں، ورنہ ذاتی طور پر علم غیب اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ایک تو یہ رہا۔ نمبر 2، نبیوں کو غیب کی باتیں اتنی ہی معلوم ہیں جتنا کہ اللہ نے ان کو بتا دیا۔ نمبر 3، 5 باتیں ایسی ہے جن کا علم اللہ کے علاوہ کسی نبی کو نہیں، آدم کو نہیں، یہاں تک سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں۔ نمبر 1، قیامت کب آئے گی۔ نمبر 2، بارش کب ہوگی۔ نمبر 3، پیٹ میں پلنے والا بچہ لڑکا ہے لڑکی ہے۔ نمبر 4،
انسان آئندہ کل کیا کرنے والا ہے، اور نمبر 5 انسان کی موت کب آئے گی، اس کا حقیقی علم اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمارے عقیدے کو مضبوط بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، سنت پڑھ لیجیے۔